قیامت کی علامات کبریٰ میں ایک علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جی ہاں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ معمول کے مطابق ہر روز سورج مشرق سے نکل کر کے مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا اس کائنات میں کہ اس دن سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حادثے کو، اس واقعے کو قیامت کی بڑی نشانی قرار دیا ہے اور بہت اہم نشانی قرار دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز سورج کو مشرق سے نکلنے کا، مشرق سے طلوع ہونے کا حکم دیتا ہے، لیکن ایک دن اس کائنات میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا مغرب سے طلوع ہونے کا، تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا، اے ابو ذر، تم جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، یہ سورج غروب ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیچے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سجدے کی اجازت مانگتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں پر چلا جا، تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن۔ مسلم شریف کی ہی دوسری روایت ہے، اس کا مضمون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت سب لوگ اس حادثے کو دیکھ کر، اس واقعے کو دیکھ کر ایمان لے کر کے آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حق اور باطل واضح ہو جائے گا، لوگ حقیقت حال کو پہچان لیں گے، اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیں گے، لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، سیاہ سفید بالکل واضح ہو جائیں گے، تو سب لوگ اس حادثے کو دیکھ کر کے ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت کسی کا ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا۔ کوئی گناہ گار ہوگا، وہ توبہ کرنا چاہے گا اپنے گناہوں پر، اللہ سے استغفار کرنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ یعنی سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی ایک آیت میں اسی مضمون کو واضح کیا ہے، یوم لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جمہور مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بڑی نشانی کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے کہ اس دن کوئی ایمان لانا چاہے، بے ایمان کوئی کافر، کوئی مشرک ایمان لانا چاہے گا تو اس دن اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یوم لا ينفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یا کوئی ایمان والا اگر اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ دھواں نمودار ہونے کے بعد اور زمین کے دھسنے کے واقعات پیش آنے کے بعد یہ ہوگا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ذی الحجہ کے بعد ایک رات بہت لمبی ہوگی، اور اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ پریشان حال ہو جائیں گے، مسافرین گھبراہٹ کے مارے بے قرار ہو جائیں گے، بچے سوتے سوتے پریشان ہوں گے، جانور بھوک کی وجہ سے جنگلوں کی طرف بھاگنے کے لیے، جنگلوں کی طرف دوڑنے کے لیے چلانے لگیں گے، لوگ بہت زیادہ جب پریشان ہو جائیں گے اور یہ رات 3 راتوں کی برابر لمبی ہو جائے گی، تو اس وقت دھیمی روشنی کے ساتھ مغرب سے سورج طلوع ہونا شروع ہوگا۔
اس کی روشنی ایسی دھیمی ہوگی جیسے سورج کو گہن لگا ہو۔ جب سورج کو گہن لگتا ہے تو اس کی روشنی بہت دھیمی پڑ جاتی ہے، ماند پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح کی روشنی کے ساتھ آہستہ آہستہ سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہوگا اور چڑھتا رہے گا، اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر کے وقت ہوتا ہے، پھر وہیں سے مغرب کی طرف ڈوبنا شروع ہو جائے گا، اترنا شروع ہو جائے گا اور مغرب میں جا کر حسب معمول غروب ہو جائے گا، اور اس کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ دور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کا جو دور ہوگا، یہ دور نہایت خطرناک ہوگا، نہایت تاریکی کا دور ہوگا، نہایت ظلم و جبر کا، ظلم و فساد کا دور ہوگا۔ ہر طرف لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، جھوٹ فریب، زناکاری، عیاشی، فحاشی، کوئی گناہ ایسا بچا ہوا نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں نہ ہو رہا ہو۔ کوئی ایک آدمی بھی نیکی اور بھلائی کرنے والا دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ زمین اور آسمان اپنی قسمت پہ رو رہے ہوں گے۔ یہ لوگ دنیا کے بدترین انسان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں پر قیامت قائم فرمائے گا، جیسے کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے پہلے ہی اٹھا لے گا۔ جب دنیا کے اندر کافر ہی ہوں گے، ظالم ہی ہوں گے، فاسق ہی ہوں گے، دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہی پر قیامت قائم